السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا رواه البخاری۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج میں ماہ شعبان کی فضیلت کے متعلق چند بات رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بتا دیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ لیکن عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص زمانہ یا کوئی خاص سال یا کوئی خاص مہینہ یا کوئی خاص ہفتہ یا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے، بلکہ سن بلوغت سے لے کر کے مرتے دم تک، جب تک انسان کے اندر سانسیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کے اندر ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا احکام لاگو ہو جائے اور جب تک ہم زندہ رہیں تب تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ، کہ آپ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ آپ کا موت نہ آ جائے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ان کو بھی بتا دیا ہے، اور کب سے کب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اس کو بھی اس آیت کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ معزز سامعین اکرام، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مروا اولادکم وہم 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ 7 سال سے لے کر جب 10 سال کا ہو جائے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے اندر ہمیں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے کوسوں دور ہیں، اللہ رب العالمین کی فرامین سے کوسوں دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں، اور ستم جائے اس لوگوں کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھائے رکھا ہے کہ مہینوں میں سے کچھ مہینہ اور اسی طرح مہینوں کے اندر چند روزے رکھ لیا جائے یا چند دن چند رات شب بیداری کر لی جائے، اسے یہی چیز جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیز سراسر غلط ہے۔ جنہوں نے یہ بات اپنے دماغوں کے اندر بٹھا کے رکھا کہ شعبان کے مہینے کے اندر ہم چند رات جاگ جائیں گے یا چند دن روزے رکھ لیں گے، یہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے ذریعہ بن جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سراسر غلط ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے، اور اتنے لمبے قیام کرتے، اتنے لمبے سجدہ کرتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوج جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیا ہے،
پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت کرتے تھے، لیکن آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم چند دن عبادت کر لیں گے، چند روزے رکھ لیں گے، ہمیں کافی ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ سراسر غلط ہے۔ عزیز بھائی اور دوستو، آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن یا کسی ایک رات کو خاص کر کے عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم جمعہ کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص نہ کرو، اور اسی طرح جمعہ کے دن تم روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کیا کرو۔ اللہ کہ کوئی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے تو وہ لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی ایک دن خاص کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر عبادت کرنے کا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو حکم دیتے تو جمعہ کے دن دیتے، کیونکہ جمعہ کے دن دینوں میں سے سب سے افضل دن ہے اور یہ دین سب سے بہترین دن ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن خاص کر کے عبادت کرنے سے روکا ہے تو آج ہم کیسے شعبان کے چند دن اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر سکتے ہیں؟ چند دن خاص کر کے ہم اس کے یہ ایک دن خاص کر کے یہ ایک رات خاص کر کے ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کون سے عمل کے اوپر زیادہ سے زیادہ اکساتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ما روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں دیکھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے روزے رکھا۔ اور آگے بیان فرمایا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جو اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے اس کا پورا روزہ رکھتے تھے، اور شعبان میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان مہینے کے اندر جتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے کے اندر نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان اور رجب کے درمیان جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر انسان غفلت برتتے ہیں، انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلتی سے کام لیتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے اعمال پہنچایا جاتا ہے، انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کا عمل جب پیش کیا جائے، یعنی جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، اور اللہ رب العالمین اس کا اجر زیادہ دے۔ سامعین اکرام، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان اور رمضان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دو مہینہ ہے اب پے در پہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند دنوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو میں یہ گمان کرتی، میں یہ سمجھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں توڑیں گے بلکہ روزہ رکھتے ہی رہیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے یعنی روزہ توڑ دیتے تو گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہا ہے اور روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنا چاہیے، نفلی عبادتیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے صرف اور صرف ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے اندر دور رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو کہتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ رب العالمین اس کو اور اس کے درمیان ایک خندق پیدا فرما دے گا، کہ بین النار جہنم کے درمیان ایک خندق پیدا کر دے گا۔ اور کہتے ہیں اور خندق کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی دوری ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بعد اللہ منہ جہنم مسیرت 100 عام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اور جہنم کی دوری کو 100 سال کی مسافت کے اندر دور رکھ کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ حدیث، ان تمام احادیثوں سے یہ بات روز روشہ کی طرح ہو جاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر ہم اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر اگر ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں تو آنے والے جو مہینہ ہے رمضان المہینے کے اندر جو ہم روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں بھوک و پیاس کا برداشت کرنے کا، ہمیں طاقت برداشت کرنے کا ہمیں چھامتا ہو سکتی ہے، ہمیں برداشت کرنے کا حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم آنے والے مہینے کے اندر ہم آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت سے بچا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔